یا اللہ۔ کہتے جی کہ ایک آدمی نے کہا کہ شیعہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں ہے، اس طرح تو خنزیر کا ذکر بھی قرآن میں ہے، پھر وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ کیا بات ہے کہ جس کا نام قرآن میں ہو؟ اس طرح قادیانی کہتے ہیں ربوے کا نام بھی قرآن میں ہے، لہذا یہی ربوہ ہے جو ہم نے بنایا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا نعیم۔ اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب علماء آئے، انہوں نے کہا یہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے نبی بن گیا؟ انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعیم کی نبوت کے بارے میں قیامت میں تم سے سوال ہوگا، اس کا کوئی علاج ہے؟ یہ تو جہالت کی بات ہے کہ قرآن میں ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ اس وقت شیعہ پیدا بھی ہوئے تھے جب یہ آیت آئی تھی۔ شیعہ تو حضور کے زمانے کے بھی بعد پیدا ہوئی، قصہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ویسے ہی اسی قسم کا ایک غلط قسم کا سوال جو ہے حضرت مولانا اللہ وسایہ ہوتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، ڈیرہ غازی خان کے تھے، بڑے عالم تھے، خطیب تھے، نابینا۔ ان کو بھی کسی نے یہی سوال لکھ کے بھیجا کہ قرآن میں ہے کہ ان من شیعتہ لابراہیم۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ابراہیم اس وقت تک شیعہ تھے جب آذر کے گھر میں تھا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، پھر توبہ کر کے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ تو بات نہ ہوئی، یہ تو خام خواہ نعوذ باللہ ایک دوسرے پر الزامی جواب ہے، ورنہ اس کا کوئی تعلق نہیں شیعہ سے۔ اگر ہم نے گھر میں کسی سے استعمال ہونے والی چیزیں جو ہیں، چمچ ہیں، پلیٹیں ہیں، سوئی ہے، لی، لیکن واپس کرنا بھول گیا تو سوال ہوگا، بالکل ہوگا۔ ذرے ذرے کا قیامت میں سوال ہوگا۔ یمنعون الماعون، اگر مذمت ہے تو پھر لینے کے بعد نہ دینا بھی تو وہ ذمت ہے نا، یہ ان کا حق ہے، دیں یا معاف کرائیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں شادی نہیں فرمائی، حالانکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، علامہ تھے، مجتہد تھے، تو انہوں نے شادی کیوں نہیں کی تھی؟ ان سے پوچھنا قیامت میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر حضرت ہارون نے شادی نہیں کی پھر اس کا کیا جواب دو گے؟ حضرت یحییٰ نے شادی نہیں کی، سیداً وحسوراً ونبیاً من الصالحین، اس میں کیا ہے؟ حالات ہے، انسان کو موقع نہیں ملتا۔ آج کل جو جرابیں استعمال ہوتی ہیں نیلون کی یا پولیسٹر وغیرہ کی، ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ مسح جائز ہے علی الخفین، موزے پر جائز ہے جو چمڑے کے بنے ہوئے ہوں، یا ایسی موٹی جرابیں ہوں سخینین کہ جس سے آدمی چل سکے اور پاؤں کو احساس بھی نہ ہو اور پانی اندر اثر بھی نہ کرے۔ فجر کی نماز کا وقت 4:30 پہ ہوتا ہے، میں 4:15 پہ نماز پڑھ سکی، تم نماز سے پہلے نماز پڑھ لو گے، اس کا مطلب ہے ابھی فجر کی پڑھ کے سو جاؤ، جان چھوٹے۔ جب وقت ہی نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو قرآن لے کے دے سکتے ہیں، ہاں کتابیں قرآن دے سکتے ہیں۔ سعودیہ میں آب شفا کنواں ہے، ہاں بالکل زمزم آب شفا ہے، اس سے بڑی شفا کیا ہوگی؟ تم اس کو چھوڑ کے باقی کنویں ڈھونڈ رہے ہو، جیسے کعبے کو چھوڑ کے قبروں کے سجدے کر رہے ہو۔ توبہ کے ساتھ قضا نماز انشاءاللہ معاف ہو جائے گی، لیکن قضا کرنا بھی ضروری ہے کہ حضور نے جو نمازیں قضا ہوئی پڑھی ہیں۔ مولانا سعد احمد کی عمارت کے بارے میں یہ جماعت والوں سے پوچھیں، مجھے کیا پتہ ہے۔
میں تو دونوں بزرگوں کا احترام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام۔ ان کے اختلاف سے دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے، دوستوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دوست تو غمگین ہیں، پریشان ہیں۔ ایک آدمی نے کسی سے قرضہ لیا، پھر معاف کر دیا، پھر کچھ دنوں کے بعد دونوں میں جھگڑا ہو گیا، تو اب وہ قرضہ مانگتا ہے۔ اب نہیں مانگ سکتے، جب معاف کر دیا بات ختم ہو گیا۔ یہ تھوڑا جب جھگڑا ہو تو قرضہ واپس آ جائے، جھگڑا نہ ہو تو معاف ہو گیا۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ معاف کر دیا تو کر دیا۔ ایک آدمی کسی سے ادھار چیز لیتا ہے، پھر دینے والے کو کم قیمت پر فروخت کر کے پیسے دے دیے، ناجائز ہے۔ حجت اللہ البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اگر ان کی شرح حضرت مفتی احمد پالنپور نے لکھی ہے تو بالکل وہ بھی بڑے عالم ہیں، بالکل انشاءاللہ صحیح ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں گے، حجت اللہ البالغہ پڑھنا ہر اردو دان کا کام نہیں ہے، علماء کے لیے کتاب ہے۔ شب برات کے روزے والی بالکل حدیث ضعیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی حکم نہیں کہ روزہ رکھو۔ ہاں 13، 14، 15 کا روزہ رکھ سکتے، اسی میں شب برات کا 15 بھی آ گیا تو کوئی بات نہیں۔ صرف 15 کا روزہ رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ایک عورت کے جگر میں بار بار پانی آ جاتا ہے، اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے آیت لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ آپ فیس بک پہ اس کا کلپ دیکھ کے اس پہ عمل کریں انشاءاللہ۔ میں دن میں 3000 بار استغفار پڑھتی ہوں، لیکن پھر بھی پریشان ہوں۔ یہ اللہ نے جو توفیق دی ہے استغفار پڑھنے کی، یہ تھوڑی نعمت ہے اللہ کی، پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ 3000 دفعہ استغفار کر رہی ہو، اللہ کا نام لے رہی ہو، پھر بھی پریشان ہو۔ ہر بیماری کے لیے، جو بیماریاں لا علاج ہیں، اس کے لیے یہ آیت پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بندے نے عمرہ کیا، طائف سے احرام پہن لیا لیکن بنیان پہنے رکھی، طواف کر کے صفا مروہ کر کے حلق کروانے سے پہلے بنیان نکالی، دم پڑ گئی، وہ پوری بنیان تو صرف پوری پہنے رکھی ہے۔ ایک پیر صاحب ہیں، وہ ایک کتاب کا مسند امام احمد بن حنبل کا حوالہ دیتے ہیں کہ جنازے میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان شریک نہیں ہوتے۔ بالکل غلط بات ہے، کسی مسند احمد میں یہ بات نہیں ہے۔ مجھے بلڈ پریشر اور گردوں کی بیماری، آپ بھی وہی آیت پڑھا کریں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ کسی نے 5000 امانت رکھوائی ہو، ہمیں ضرورت پڑے، ہم اس میں سے 2000 خرچ کر لیں، جب وہ امانت واپس مانگے تو اسے اس کے پورے کر دیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب امانت رکھیں اس کو کہہ دیں کہ اگر مجھے ضرورت پڑی میں استعمال کروں گا، لیکن تم جب مانگو گے تو میں پورے دوں گا۔ میرے بیٹے کا نام علی فاروق ہے، شرارتی، اللہ ہدایت دے۔ نام تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، نام سے کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ میرے ذریعے آپ کا درس سنتے ہیں، سوالات بھی پوچھتے ہیں۔ سوالات سننے کے لیے عورت سے بات کر سکتا ہوں، سوالات دینی سننے اور جواب کے لیے بات کر سکتے ہیں۔ بہرحال ایک شیعہ ذاکر نے حضرت حسین کو نبی سے بھی بڑا بولا ہے، تو اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ حضرت حسین کے تو صحابی ہونے میں بھی شبہ ہے، وہ بچے تھے، نبی سے بڑے کیسے ہو گئے؟
یہ جانتے ہوئے کہ نجومی جو ہے یہ غلط ہے، پھر بھی ہاتھ دکھایا جائے تو گناہ گار ہے، عقیدہ رکھے تو کافر ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک دربار ہے، اس پہ لوگ منتیں لاتے ہیں، بکرے لاتے ہیں، وہاں کسائی ہے جو بکرے ذبح کرتا ہے، گوشت بناتا ہے، مزدوری میں گوشت رکھ لیتا ہے، وہ گوشت اس سے ہم خریدیں بالکل نہ خریدیں، وہ تو ہے ہی حرام، غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ ہے۔ حضرت عثمان کی حضور کی 2 بیٹیوں سے شادی تو مشہور ہے، ایک ان کی پہلے تھی جو فوت ہوئی، تو پھر بی بی رقیہ سے شادی ہوئی، باقی اللہ عالم کتنی شادیاں کی۔ موبائل میں کعبے کی تصویر ہو، قرآن بھی فیڈ ہو، تو ناپاکی کی حالت میں موبائل اٹھا سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں۔ عمر ابن عبد کے مقابلے پہ حضرت علی نکلے، کب نکلے، کب کا واقعہ ہے؟ کو واقعہ تو بیان کرو نا کہ کس جنگ کا یہ قصہ ہے کہ لوگ باقی ڈر گئے اور حضرت نکلے۔ اگر سردیوں میں جہاز میں اے سی ہوتا ہے، سردی لگے تو اوپر ہم شال لے سکتے ہیں۔ چھ سال پہلے اس شرط پر نکاح موبائل پہ ہوا کہ 2 سال کے بعد لڑکا اپنی بیوی کو یورپ لے جائے گا، 6 سال ہو گئے وہ نہیں آیا، وہ نکاح ہی نہیں ہوا، تو انتظار کیوں کر رہی ہے؟ وہ موبائل پہ نکاح نہیں ہوتا، کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوتا۔ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی شوہر کا دکان چلا سکتی ہے، جبکہ دکان میں حلف کے لوگ بھی آتے ہیں، پردے کا بھی اہتمام نہیں، پھر نہیں چلا سکتی۔ جب دکان پہ کھڑی ہوگی تو پردہ تو نہیں کر سکے گی نا، کسی کو ملازم رکھ لے اور کنٹرول کرے۔ سگریٹ وغیرہ سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن مکروہ تحریمہ ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کر کے آتا ہے تو اپنے نام کے ساتھ حاجی لگائے، تو جو نماز پڑھ کے ہے وہ نمازی لگائے، جو روزہ رکھ کے آئے تو وہ روزی لگائے۔ یہ کیا ہے؟ اگر کسی کے ہم نے پیسے دینے ہیں، ہمیں یاد بھی ہے کہ فلاں کیا، لیکن وہ بندہ نہیں ملتا، اس کے وارثوں کو دے دو، وہ بھی نہ ملیں کسی مدرسے میں دے دو خیرات کر کے۔ اگر شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی کسی غیر محرم سے بات کرتی ہے تو شوہر کیا کرے؟ یا بے غیرت بنا رہے یا طلاق دے کے گھر سے نکال دے، اور کیا کرے؟ یا اس کو کہے توبہ کرو اور آئندہ موبائل اس کو نہ دے۔ بہرحال بیوی نے خلو کیا تھا، اب سلو کرنا چاہتی ہے، دوبارہ نکاح کر لیں۔ قضا نماز بھی اسی طرح ہوتی ہے جیسے ادا پڑھتے ہیں۔ میرے والد نے مجھے مکان فروخت کر دیا، ساری رقم بھی میں نے ادا کر دی، مکان میرے والد کے نام بھی نہیں ہے، صرف قبضہ ہے، والد واپس نہیں دیتے، تو بس اللہ سے دعا کرو، اور کیا کرو گے؟ والد سے لڑو گے؟ اللہ سے دعا کرو اللہ ان کے دل میں رحم ڈالے۔ اگر کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ تم نے یہ کام کیا تو تم مجھ پر طلاق ہو، وہ کام کرے طلاق ہو جائے گی۔ حیض کی حالت میں وضو کر سکتے ہیں، وضو ہوتا ہے یا نہیں؟ بہرحال وضو کس بات کا؟
پاک تو ہے نہیں کہ نماز پڑھے گی، ویسے کرے صفائی کے لیے تو کوئی حرج نہیں، اور زبانی تسبیح بھی پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ گاڑی میں لکھتے ہیں کہ میں صدقہ یا رسول اللہ، بالکل غلط ہے، یا حرف ندا ہے، یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ میں اگر منت مانوں کہ مجھے اگر اللہ اولاد دے گا تو میں 40 دن اللہ کے کام میں دین کے لیے نکلوں گا، بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے قریبی رشتے کی بیٹی نے سکھ اور دوسری نے شیعہ سے شادی کی ہے، دونوں کافر ہو گئی ہیں۔ اب اگر مسلمان ہونا چاہتی ہیں دوبارہ کلمہ پڑھیں، کافر سے شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ حیض اور جنابت کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہماری مسجد میں ہر روز فجر کی نماز کے بعد دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں مظلوموں کے لیے، وہ جائز ہے۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ میرے دونوں گردے کام نہیں کر رہے اور ڈینگی کی بھی علامات ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا ایک دوست 5 وقت نمازی اور زکوٰۃ اذکار کا بھی پابندی ہے، لیکن گندی فلمیں دیکھتا ہے۔ بہرحال توبہ کرے، استغفار کر، عبادت کرتا ہے، اس کی وجہ سے انشاءاللہ برائی چھوٹ جائے گی۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، سرکاری ملازم تھے، ڈپٹی نہیں دیتے، تنخواہ لیتے رہتے تھے، اپنی تنخواہ کے پیسوں سے تبلیغ بھی جاتے تھے۔ بہرحال اس کی کمائی وہ حلال نہیں ہے۔ باقی نیکی کا کام نیکی ہے، برائی کا کام برائی ہے۔ نیکی کا ثواب ملے گا، برائی کی سزا ملے گی۔ میری بہن اور ان کا شوہر ہر وقت لڑائی کرتے ہیں، تو یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دعا کریں۔ حضرت تھانوی کی تو میں نے زیارت ہی نہیں کی، تو میرا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، حضرت حکیم اختر صاحب سے تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں، حرام کھانے سے عبادت قبول نہیں ہوتی اللہ کے ہاں، فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن اس پر ثواب مرتب نہیں ہوتا۔ میں درود شریف پڑھتا ہوں لیکن اور سنتوں پہ عمل نہیں کر، سنتوں پہ عمل کیا کرو۔ کوئی نیک بندہ یا عورت فوت ہو جائے تو قبر میں ان کو انعامات ملتے ہیں، بالکل ملتے ہیں، اسی قبر میں ملتے ہیں۔ قبر کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ حضرت مریم کے ساتھ اور کوئی عورت نہیں جس کو بغیر نطفے کے حمل ہوا تھا، یہ صرف بی بی مریم کا خاصہ ہے۔ ہمیں سزا اور آزمائش کا کس طرح پتہ چلتا ہے؟ اگر نیک آدمی پہ تکلیف آئے تو وہ آزمائش ہے، اگر برائی پہ اور گناہ پہ آئے تو وہ سزا ہے۔ ہم دعا میں دین دنیا دونوں مانگ سکتے ہیں، بالکل۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ حتیم کے اوپر جو فانوس ہے زینت ہے، خوبصورتی کے لیے، اور کیا ہے؟ یہ پہلے ہو گیا ہے جواب۔ اگر ایک لڑکے کو استاد نے کہا کہ تم پیروں کو نہیں مانتے ہو، تم وہابی ہو، تم کافر، خاموش رہو، اس کے کہنے سے تم کافر تھوڑے ہو جاؤ گے۔ وہ کہنے والا تو ہو سکتا ہے کافر ہو جائے کہ مسلمان کو کافر کہتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ حج کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، باقی یہ نہیں کہ 40 دن تک ہوتی ہیں بعد میں نہیں ہوتی۔ کوئی حدیث نہیں ہے کہ 40 دن تک دعا قبول ہوگی بعد میں نہیں ہوگی۔ عمرے کے دوران میں نے طواف کر لیا، 2 رکعت بھی کر لیے، لیکن سعی میں پیشاب سے احرام ناپاک ہو گیا، دوسرا احرام باندھ کے دوسرے دن صفا کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر احرام میں رہے، احرام کھول کے کپڑے پہن لیے تھے تو پھر دم پڑ گئی، واللہ عالم۔ میرے ایک بڑے اچھے اور پرانے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ڈاکٹر قاضی عبدالصمد رحیم یار خان میں دل کے بڑے ڈاکٹروں میں ہیں، ان کے سسر فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ۔
وأدخله في الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نعوذ بك عن الهم والحزن ونعوذ بك عن العجز والكسل ونعوذ بك عن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك عن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم لا تخزنا، اللهم لا تخزنا، اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعلنا مضغة للمازرين، لا تجعلنا أكرة للآكلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر. اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اولاد اولادنا و شبابنا و بناتنا و اخواننا و اخواتنا و امور من اوصانا و استوصانا و امور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا الہ العالمین پورے عالم میں جتنے دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، معابد ہیں، معاہد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما. یا اللہ پورے عالم میں علماء حقہ کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اور پاکستان کو یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے سازشوں سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا